تو ہم درمیانی کا خیال رکھیں گے کیونکہ کھڑی مد دو ہے وہ آٹومیٹک اس میں آ جائے گا. تو اب اس کو ہم اتنا کھینچیں گے وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ انفسکم. دیکھیے نون ساکن، ہم نے یہ قاعدہ پڑھا کہ اگر نون ساکن ہو یہ یعنی اس کو جزم ہو اور اس کے بعد اگر وہ جو حروف ہیں عین اور غین اور ہا اور خا یہ جو 6 حروف ہیں یہ 6 عین غین ہا خا حمزہ یا الف ہو سکتا ہے یا حمزہ اور الف اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور 2 آنکھوں والی ہا. اگر اس نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہم اس کو کلیئر پڑھیں گے اور اگر ان میں سے نہ ہو تو پھر ہم اس نون کو نون نہ پڑھیں. یہاں دیکھیں بھلا کیا کریں. ان الف زبر نون ان ہے، اس کے بعد ان میں سے کوئی حرف ہے نہیں، ہم اس کو کیا پڑھیں گنا. تو یہاں پڑھیں وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ. ایک قاعدہ اور پڑا تھا کہ نون ساکن ہو اور اس کے بعد بے آ جائے تو پھر وہ نون کیا بن جائے گا میم. یہاں دیکھیے من، یہاں من نہیں پڑھ رہے ہیں، گنا بھی نہیں پڑھ رہے، ہم من پڑھ رہے ہیں. او بیوت آبائکم. اب آپ دیکھیں یہ بڑی مت ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے 6 انگلیوں کا. او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. دیکھیے من نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے عین، تو یہاں کلیئر پڑے گا. اس کے بعد پھر عن دلہ
نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ دال، ان میں سے نہیں ہے، وہاں ہم گننا کریں گے. من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. یہ ایک آیت ہے، ایک یہ سارے اللہ تعالیٰ نے وہ جن سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور آپ بے دڑک گھروں میں جا سکتے ہیں، یہ سارا لسٹ دی ہے. یہ ایک لسٹ ہے اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں. آپ دیکھیں جب قاری باسط کو کسی وقت سنیں یہی آیت پڑھتے ہوئے، کمال انسانوں کو بچت پائی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ویوز رکھی. ابھی دیکھیں نا ہم نے پڑھا کیسا آپ کو لگ رہا. دیکھیں أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر وہ جادو ہے. جادو کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. جادو کوئی چیز نہیں. انسان جو ہے وہ کھو جاتا ہے اپنی، یہ جب ویو ٹکراتی ہے نا اس کے دل اور کانوں سے، وہ کھو جاتا ہے. یہ دنیا و ما فیہا اس کو یاد ہی نہیں رہتا، پتہ نہیں کدھر عرش بری پہ پہنچتا ہے. لیکن یہ آیت جو ہے یہ اسی پردے سے تعلق رکھتی ہے جو کل بات آئی، اور انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے. کل ہم نے جس موضوع کو کہ پردہ، کہ تم ایسے گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارے نہیں ہیں، اور اگر ایسے گھروں میں داخل ہونا پڑے تو کیا کرو گے؟ ان کو اپنے سے راضی کر لو اور ان کو سلام کرنا ضروری ہے. اور اگر تمہیں یہ کہا جائے تو واپس چلے جاؤ، تو دل پہ برا مت مار، واپس چلے جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. برا منانے کا کیا؟ اللہ فرمایا کہ سب سے اچھا طریقہ ہے ہم دل میں برا منائیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوگی، چلے جانا چاہیے. دیکھیں اندر کیا حالات ہیں، نہیں وہ چاہتے آپ سے ملاقات کریں. آپ خود بھی اگر اسی حالت میں ہوں آپ کبھی بھی کہیں گے کہ یہ آدمی ایسا کیوں آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے یہ بیان کرتا ہے کہ تم ایسا کرو گے نا تو زندگی بڑی سکھی ہو جائے، سکھی ہو جائے. اگر ہم اصرار کریں اس وقت نہیں میں نے آنا ہی ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ آدمی کتنی مشکل سے آپ کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت دے گا، لیکن دل میں کڑتا ہی رہے گا کہ یہ کہاں سے ٹپک پڑا ہے نا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں. تو یہ پردہ ہے، اس کے احکام جو ہیں یہ مسلمانوں پر فرض ہے. پردہ فرض ہے، اور اس پردے کے یہ سورہ نور ہے. اس سے پہلے یہ احکام سورہ احزاب میں بھی آئے.
سورہ احزاب میں بھی یہ احکام پہلے آئے ہیں۔ سورہ احزاب وہ ہے کہ جب تھوڑا سا پس منظر میں بیان کرتا ہوں پھر آپ کو بالکل سمجھ آئے گا۔ جب کفار مکہ، یہودی، منافقین، گویا کہ جزیرۃ العرب کی پورے قبائل متفق ہو کر مسلمانوں کی نئی اس اسٹیٹ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے یکجان ایک ہو گئے، آپس کے اختلافات بھی بلا دیے گئے۔ مشرک مکہ ہوں، طائف کے بنو غطفان ہوں، خیبر کے بنو قریظہ ہوں، بنو نذیر ہوں، بنو قینقاع ہوں، مدینہ کے منافقین ہوں، یہ سارے مل کر یہ مدینہ پر ٹوٹ پڑے گے۔ ٹارگٹ کیا تھا کہ ختم، یہ روز روز کا جو ہے جھنجٹ ہے ختم۔ اور اس میں بڑا کردار مشرکین کا نہیں، یہودیوں کا بڑا کردار ہے۔ ایک قبیلہ چونکہ مدینہ میں ابھی تھا، وہ بنو قریظہ، باقی قبائل چلے گئے تھے، وہ خیبر جا کے آباد ہو گئے، کوئی دمشق چلے گئے اس سائڈ۔ تو اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ایگریمنٹ تھا کہ جب بھی کوئی بھی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم سارے مل کر دفاع کریں گے۔ اب چونکہ یہ لوگ آئے اور ان کی تعداد 10 سے 12 ہزار آتی ہے، یہ ساروں کی تعداد 10 سے 12 ہزار ہے۔ مسلمان جو مدینہ کے اندر خندق کی شکل میں محصور ہو گئے، اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جتنا ماڈرن مسلمان ہوتا ہے کوئی اور ماڈرن نہیں ہوتا۔ ہم کبھی اپنے آپ کو یہ مت کہیں کہ ہم ماڈرن نہیں ہیں، ہم ماڈرن ہیں، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ رجت پسند ہے۔ یہ جو آج ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھئے ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ارسطو کی طرف جائیں گے۔ ارسطو نے یہ کہا، لعنت ہے تمہارے اوپر، تم رجت پسند ہوئے یا ہم تو 14 صدیاں پہلے کی بات کرتے ہیں نا، تم ارسطو کہاں چلے گئے؟ تو تم ہم سے پہلے زیادہ رجت پسند ہوئے۔ چھوڑو، نئی چیز پیش کرو، جمہوریت کی تعریف ہی تمہیں نہیں آتی، اتنے دور ہزاروں سال پہلے چلے گئے، ہم تو صرف 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم ماڈرن ہیں یا تم ماڈرن؟ رجت پسند ہم ہیں یا تم ہو؟ مسلمان ہمیشہ، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، مومن جو طاقتور ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ طاقت سے ہم سمجھتے ہیں موٹا تازہ وزن، باڈی بلڈر، یہ وہ، لڑائی بڑائی میں بڑا ماہر، کوئی شک نہیں، یہ بھی مراد ہے، لیکن اصل طاقت یہ دماغ جو ہے اس کو مومن استعمال کرتا ہے، اور جب اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ معجزے دکھاتا ہے کہ دنیا آج تک حیران ہے، یہ دنیا آج تک حیران ہے۔ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں منبر رسول پہ خطبہ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ایک آواز، ساریۃ الجبل، ساریہ کہتے ہیں چڑھنے والے، وہ پہاڑ پر چڑھنے والے، وہ آواز خالد بن ولید دمشق میں اس آواز کو سنتے ہیں۔ یہ تاریخ کا واقعہ، منبر رسول پہ عمر بن خطاب بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں اور اسی خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، تو حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہاں آواز تو پہچانتے تھے نا کہ حضرت عمر بن خطاب کی یہ آواز ہے، عمر کہاں سے آ گئے؟ دیکھیے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن آواز خالد بن ولید نے سنی ہے وہاں۔ اور حضرت عمر کہنا کیا چاہتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ پیچھے دیکھ، پیچھے تیرے دشمن آ رہا، اس سے غافل نہ ہو۔ وہ ایک دم چونک گئے کہ عمر کوئی چیز مجھے کہنا چاہتے ہیں، تو جب انہوں نے جائزہ لیا تو واقعی پیچھے جو ہیں رومی کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ دیکھیے، یہ تم تو اب ویوز کی بات کرتے ہو نا، تم تو اب ٹیلی فون موبائل کی بات کرتے ہو، تم اب اس کی سیٹلائٹ کی بات کرتے ہو۔ عمر بن خطاب سیٹلائٹ کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ میسج پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تاریخ کے اندر موجود ہے، اور سامنے ہزاروں صحابہ گواہ ہیں اس کے۔ خالد بن ولید نے آ کے بتایا میں نے آواز